لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے، ساری کائنات اسی کے قبضے میں ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور وہ جیسے چاہتا ہے چیزوں کو استعمال فرماتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا کچھ محتاج نہیں، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنے اچھے اعمال کرتے ہو۔ موت کو یہاں پہ پہلے بیان کیا، الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ ان چیزوں کی عالم مثال کے اندر شکلیں ہیں۔ یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ تو ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کی کچھ شکلیں ہیں، وہ شکلیں جنت میں جا کر نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ انسان دنیا میں کہتا ہے، زمین پہ کہتا ہے، اور آسمان کے اوپر جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ کا ثمرہ ہے، وہ اس کی شکل ہے، حقیقت اس کی حقیقت ہے۔ یہ ہمارے الفاظ ہیں، اور جنت میں اس کی حقیقت ظاہر ہوگی۔ جو ایمان لے آتا ہے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ اگر ساری زندگی کوئی نیک اعمال نہ کرے اور اسی کلمے پر اس کی موت آ گئی، زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس نے زندگی میں گناہ کیے، نیکیاں کوئی نہیں کی، قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی، ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ اس لا الہ الا اللہ کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت میں چلا جائے گا، اور جنت میں اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک دفعہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو اس کے لیے آخرت میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کی بن گئی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت کو پیدا کیا، اور موت مینڈھے کی شکل میں ہے، پیدا کیا۔ اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت، موت کو پیدا کیا۔ موت تو ایک حالت کا نام ہے، اور جو تخلیق ہوتی ہے وہ کوئی چیز نظر آتی ہے، اس کو ہم تخلیق سمجھتے ہیں، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اس کیفیت جو ہوتی ہے نا، غصہ ایک کیفیت ہے، خوشی ایک کیفیت ہے، حالات جو ہوتے ہیں وہ کیفیات ہوتی ہیں، حالات ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا لفظ استعمال فرمایا، خلق الموت، موت کو پیدا کیا اللہ نے، والحیات، حیات کو اللہ نے پیدا کیا، زندگی کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو ان کی جو شکلیں ہیں نا، شکلیں وہ قیامت کے دن ظاہر ہوں گی، ان کی شکلیں ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا پیدا کیا۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ جب ایسا ہو جائے گا تو اب جہنم کے اندر سب کافر ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جنتیوں کو کہے گا کہ اے جنتیوں، تم جنت کے کنارے پر آ جاؤ، اور جہنمیوں کو کہا جائے گا کہ تم جہنم کے کنارے پر آ جاؤ۔ جہنمی خوش ہو جائیں گے کہ شاید ہمارے باہر نکلنے کا اعلان ہونے لگا ہے۔ جنتی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ کس چیز کا اعلان ہے، یہ کیا اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے۔ جنتی جنت کے کنارے پہ آ جائیں گے، جہنمی جہنم کے کنارے پہ آ جائیں گے، تو ان دونوں کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اعراف، سورہ اعراف کے نام سے سورت بھی ہے۔ وہ جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، اور اس کا موسم ایسا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ایک مینڈھا لایا جائے گا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی۔ اس کو دیکھ کر ہر شخص سمجھ جائے گا کہ یہ موت ہے، موت، مینڈھا، مینڈھے کی شکل میں ہے۔ خلق الموت، اللہ نے وہ مینڈھا پیدا کیا، وہ موت پیدا کی۔ لوگ دیکھیں گے کہ
کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس مینڈے کی گردن پر چھری پھیر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جنتی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی اور جہنمی کا غم اندوہ جو ہے اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے موت کو پہلے بیان کیا، زندگی کو بعد میں بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ کئی موقعوں پر جس بات کی اہمیت زیادہ بیان کرنی ہو اس کو اللہ پہلے بیان فرماتا ہے۔ یہ وجہ بیان فرمائی ہے بعض مفسرین نے کہ موت کو اللہ نے اس لیے پہلے بیان فرمایا ہے کہ موت کی بڑی اہمیت ہے، زندگی کو تم اس موت کی تیاری کے لیے وقف کر دو اور زندگی کو ایسے گزارو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہاری موت برکت والی بن جائے۔ ایک اور بات جو ہے، جب بھی یہ آیت میں پڑھتا ہوں اس طرف ایک ذہن جاتا ہے، اللہ بہتر جانے کیا صحیح ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے، غلط ہے تو اپنی تقصیر سے ہے، کہ یہاں اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت، اللہ نے موت پیدا کیا، والحیات، موت کے بعد کی حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو۔ اس دنیا کا ذکر اگلی آیت میں آ گیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس دنیا میں تم زندگی کیسی گزارتے ہو، اچھی گزارتے ہو، اعمال کیسے کرتے ہو، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے موت ہے اور پھر موت کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کے لیے تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی تو تھوڑی سی مہلت ہے۔ پھر اس کی تقویت کے لیے اللہ نے آگے پھر ایک مراقبہ بھی بتایا ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ اب تم غور و فکر کرو، غور و فکر معرفت کی کنجی ہے، اور جسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کے لیے عبادت آسان ہو جاتی ہے، اور جس کو معرفت نصیب ہوتی ہے پھر اس کے دل میں معروف کی محبت بھی آتی ہے۔ جب محبت آتی ہے تو تعلق بنتا ہے، تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، جب تعلق بنتا ہے تو پھر قرب کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے جب کلام کیا تو دیدار کا شوق پیدا ہو گیا۔ آواز اللہ کی کتنی حسین ہوگی، اللہ تو کلام کرتے ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی کلام کیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ حسین تھے، بہت حسین تھے، لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے حسین اماں حوا تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آگے یہاں تو موت کا اور بعد الموت حیات کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو، ہم دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اور پھر اس کے لیے اللہ نے آگے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے جو برکت والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اللہ کی اس تخلیق کے اندر کوئی عیب تم نہیں دیکھو گے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ تو اپنی نظروں کو اٹھا کر دیکھو، تمہیں اس آسمان کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، پھر اٹھا کر دیکھو تمہاری نگاہیں تھک کر واپس لوٹ آئیں گی، تمہیں اللہ کے اس شاہکار کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے اور سمجھایا ہے کہ تم میری مخلوق کے اندر غور کرو تو تمہیں ہماری معرفت حاصل ہوگی، جب معرفت حاصل ہوگی تو زندگی کا مقصد حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ نے انسانوں کو اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، لیعبدون ایا لیعرفون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ نے چاہا، چاہت، سب سے پہلے اللہ نے چاہت کو پیدا کیا، اس لیے کہتے ہیں کہ محبت کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، چاہت کو۔ اللہ نے چاہا
کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پیدا کی، پھر اس مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اپنا خلیفہ وہ انسان کو پیدا کیا۔ تو پہچانا جاؤں میں، تو اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا وہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی ہے۔ تو معرفت حاصل نہ ہو تو انسان جو ہے بے راہ روا ہو جاتا ہے اور دنیا کے اندر بس ٹامک ٹوئیاں مارتا ہے اور جہالت کی زندگی گزارتا ہے، لاپرواہی کی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کو دنیا میں بھی چین سکون نہیں ملتا، آخرت کی پکڑ الگ رہی، دنیا میں بھی چین سکون نہیں ملتا۔ اللہ نے دل کا چین اور سکون وہ اپنی عبادت میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے چین و سکون، اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ انسان دنیا میں تلاش کرتا ہے، جہاں ہے ہی نہیں وہاں سے ملے گا کیسے؟ جو چیز جہاں رکھی نہیں ہے جی، آپ نے چابی رکھی ہو دراز میں اور آپ سارے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں، بیڈ کے نیچے، کرسی کے نیچے، چھان مارا آپ نے سارا گھر، پریشانی بڑھے گی؟ پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ جہاں رکھی ہے چابی وہیں سے ملے گی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنی یاد میں رکھا ہے۔ اللہ کی یاد میں ملے گا، سیریں کرنے میں نہیں ملے گا، کہیں اور نہیں۔ سکون اللہ نے کہیں اور رکھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ بندہ بن کر رہے اور مجھ سے تعلق بنا کے رکھے، اللہ سے تعلق بنا کے رکھے۔ کامیاب وہی ہے جس نے اللہ سے تعلق بنا لی۔ لا الہ الا اللہ، اسی کی محنت ہے۔ یہ مجلس بھی اسی لیے ہوتی ہے، تبلیغ میں وقت لگانا بھی اسی لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں دنیا سے بے رغبت کرتا ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ حدیث میں اس کا حکم ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اپنے دل میں جو ہے وہ اللہ کو بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، ہر غیر سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو۔ اب سب رشتوں کو توڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتے توڑ دینے، مطلب وہ جو ہم نے پیچ اپ اتنا بنایا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس پیچ اپ کو کمزور کرو۔ اللہ کے ساتھ تعلق، کسی کے ساتھ تعلق ہو تو وہ اللہ کے لیے ہو۔ والدین کے ادب و احترام کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہم نے والدین کی اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ اولاد کے حقوق والدین نے ادا کرنے ہیں تو اللہ کا حکم ہے تو کرنے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق اس لیے ادا کرنے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ بس وہی کامیاب ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی ہے اور اللہ کے معاملے میں وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ